ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ان الفاظ میں بلایا، اے کعب کے فرزند ربیعہ۔ میں نے فوراً بڑے ادب و احترام سے جواب میں عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس دن میری قسمت ہی جاگ گئی کہ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، اے ربیعہ مجھ سے مانگو، آپ کی کیا خواہش ہے، میں تم کو عطا کروں گا۔ اب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ سن کر بہت ہی خوش ہوا۔ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے سوچنے کا وقت دیا جائے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوچ لیجئے۔ اس وقت میں ایک نوجوان لڑکا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کروڑ ہا درود قائد دو جہاں نبی مہرباں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل و اولاد پر، آپ کے تمام اصحاب پر۔ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے آپ کی، میری اور ساری امت کے مسلمانوں کی، آمین۔ محترم ناظرین، آج کا یہ انوکھا اور سبق آموز قصہ سیرت کی کتابوں میں یوں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جوان ہی تھا کہ میرے دل میں اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت گھر کر گئی تو میں نے اسلام قبول کر لیا۔ جب میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا تو اس دن سے ہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بن گیا تھا۔ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے علاوہ کچھ بھی یاد نہیں رہتا تھا۔ ایک دن میں تنہائی کے عالم میں بیٹھا ہوا تھا کہ میں نے سوچا کہ اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دینا ہی بہتر ہے۔ اگر انہوں نے تجھ کو قبول کر لیا تو تیری قسمت ہی بدل جائے گی، تیری دنیا اور آخرت ہی تبدیل ہو جائے گی، تجھے دنیا اور آخرت میں اعلیٰ مقام حاصل ہو جائے گا۔ ایک دن مجھے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے اتنا تڑپا کے رکھ دیا تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنی خدمت میں رکھ کر میری زندگی بدل دیجئے۔ میری یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر مسکراہٹ آ گئی اور مجھے اپنی خدمت کرنے کا موقع دے دیا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ سن کر بہت ہی خوش ہوا۔ میں نے اسی دن سے اپنا سب کچھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی جاتے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوتا تھا۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کو فوراً قبول کرتے ہوئے اس کو پورا کرتا تھا۔ میں ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نرمی و ادب و احترام کے ساتھ پیش آتا تھا۔ میرا سارا دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہی گزر جاتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے گھر چلے جاتے تھے تو میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارک کے دروازے پر بیٹھ جایا کرتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت کوئی کام پڑ جائے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود کرنا پڑے۔ ایسا کرنا مجھے گوارا نہ گزرتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ جب بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کام پڑے تو وہ میں اپنے ہاتھوں کے ساتھ ہی سر انجام دوں۔ میں گھر کی دہلیز پر بیٹھا رہتا تھا۔ میں کئی راتوں تک مسلسل سورہ فاتحہ کے پڑھنے کی آواز سنا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رات کا زیادہ تر حصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دیا کرتے تھے۔ مجھے کئی بار سننے کو ایسا بھی ملتا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ کو کئی بار دہرایا کرتے تھے۔ بعض اوقات سمیع اللہ لمن حمیدہ کی پیاری اور نرم سی آواز میرے کانوں میں بھی پڑتی تھی۔ یہ الفاظ بھی آپ کئی بار دہرایا کرتے تھے۔ جو بھی بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نرمی سے پیش آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش یہی ہوتی تھی کہ اس بندے سے اس سے بھی زیادہ نرمی سے پیش آئیں۔ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ان الفاظ میں بلایا، اے کعب کے فرزند ربیعہ۔ میں نے فوراً بڑے ادب و احترام سے جواب میں عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس دن میری قسمت ہی جاگ گئی کہ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، اے ربیعہ مجھ سے مانگو، آپ کی کیا خواہش ہے، میں تم کو عطا کروں گا۔ اب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ سن کر بہت ہی خوش ہوا۔ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے سوچنے کا وقت دیا جائے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوچ لیجئے۔ اس وقت میں ایک نوجوان لڑکا تھا۔ میں بہت ہی غریب اور کموارا تھا۔ میرے پاس نہ گھر نہ مال و دولت تھی۔
میں دوسرے صحابہ کی طرح مسجد کے چبوترے پر سویا کرتا تھا۔ جب بھی کوئی مومن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی صدقہ و خیرات کرتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب کچھ ہماری طرف بھیج دیا کرتے تھے۔ جب کوئی تحفہ دیتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے کچھ رکھ کر باقی سب ہم کو دے دیا کرتے تھے۔ جب مجھے سوچنے کا وقت دیا گیا تو فوراً میرے دل میں یہ خیال آیا کہ آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہوں کہ اے اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ سے دعا فرما دیجئے کہ مجھے بے شمار مال و دولت اور دنیا کی سب سے پیاری بیوی سے نواز دے۔ پھر میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ سب کچھ دنیا کا مال ہے، یہ ایک نہ ایک دن سب کچھ فنا ہو کر رہ جانا ہے۔ تیری قسمت میں جو رزق لکھ دیا گیا ہے وہ تجھ کو ضرور ملے گا۔ مجھے پکا یقین تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں جو بھی دعا کریں گے وہ ضرور در ضرور قبول ہوگی۔ محترم ناظرین، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ پاک کی بارگاہ میں رتبہ بہت ہی بلند و بالا ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے یہ سوچ لیا کہ اللہ تعالیٰ سے آخرت کی بھلائی مانگتا ہوں، یہ دنیا تو ایک نہ ایک دن ختم ہو ہی جانی ہے۔ یہ بات کو سوچ کر میرا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ میں نے سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آخرت کی بھلائی ہی طلب کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کر بہت ہی خوش ہوئے اور مجھ سے فرمانے لگے، ربیہ کیا فیصلہ کر کے آئے ہو؟ میں نے بڑے ادب و احترام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری یہ خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست بنا دے۔ میری زبان سے یہ الفاظ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی خوش ہوئے اور فرمانے لگے، اے ربیہ، تمہارے دل میں یہ خیال کیسے آیا؟ میں نے ادب و احترام سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے مجھے فرمایا تھا کہ مانگو، مجھ سے کیا مانگنا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ذہن میں پہلے تو یہ خیال آیا کہ میں غریب ہونے کے ساتھ ساتھ کموارہ بھی ہوں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کے مال و دولت کی طلب رکھوں اور ایک پیاری سی بیوی مانگ لوں۔ پھر فوراً میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ سب کچھ ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا ہے، یہ دنیا کا مال دنیا میں ہی رہ جانا ہے۔ آخرت میں میرے کام جو چیز آئے گی وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اس لیے میں نے دنیا کے مال و دولت سے منہ پھیر کر آخرت کو سنوارنے کا سوچا۔ میری بات سن کر آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر تک چپ رہے، پھر مجھ سے فرمایا، کیا اس کے علاوہ بھی تو مجھ سے کچھ مانگنا چاہتا ہے؟ میں نے فوراً جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس سے بڑھ کر کچھ نہیں چاہیے، میرے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت کے دن مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رفاقت دار بنائے، اس چیز کو زیادہ ترجیح دوں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اگر جنت میں میری دوستی چاہتے ہو، میری رفاقت چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں زیادہ سے زیادہ مصروف ہو جاؤ، بس یہ ایک ہی سب سے بہترین رستہ ہے جو جنت میں آپ کو میری رفاقت میسر کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی ہے۔ اس دن کے بعد میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں زیادہ سے زیادہ مصروف رہنے لگا۔ ایک دن اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، اے ربیہ، کیا تمہارا شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے؟ میں نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نہیں چاہتا کہ دنیا کی کوئی بھی محبت مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رکاوٹ پیدا کرے۔ اس کے علاوہ میں غریب ہوں، مجھ سے بیوی کے اخراجات کس طرح پورے ہوں گے؟ یہ بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے تھے۔ چند روز گزرنے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پھر سوال کیا، ربیہ، کیا شادی نہیں کرو گے؟ میں نے پھر پہلے والا ہی جواب دیا تھا، لیکن اس بار میرے دل میں خیال آیا کہ میں غلطی کر رہا ہوں۔ مجھے یہ جواب دینا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ یہ جواب دینے کی میری اوقات ہی کیا تھی؟ میرے سب حالات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی بہتر جانتے تھے۔ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بار بار پوچھ رہے ہیں تو اس میں ضرور میرے لیے کوئی نہ کوئی بھلائی ہی ہوگی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اگر اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے یہ سوال کریں گے، میرا ایک ہی جواب ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مرضی ہوگی میں اس پر ہی راضی ہو جاؤں گا۔ پھر چند دن کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پاس بلا کر دریافت کیا، ربیہ، تو واقعی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے؟
میں نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی رضا پر راضی ہوں، آپ کا حکم ماننے کے لیے تیار ہوں۔ یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی خوش ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ تم فلاں گھر جا کر میرا سلام پیش کرو اور ان سے کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے یہ حکم دیا ہے کہ وہ گھر والے اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دیں۔ ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں شرماتا ہوا اس گھر تک چلا گیا۔ میں نے گھر جا کر ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پیش کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیا۔ میں ان لوگوں کی باتیں سن کر حیران ہو گیا تھا۔ جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ان کو دیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کی تعمیل کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا داماد بنانے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ پڑھا دیا تھا۔ میری تو قسمت ہی بدل گئی تھی، کیونکہ میں تو ایک غریب انسان تھا۔ میں اپنے سسرال کے گھر سے نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ تو بہت اچھے اور حسن اخلاق کے مالک ہیں۔ میں نے کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دیا ہی تھا، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی فوراً تعمیل کرتے ہوئے اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ پڑھا دیا۔ میری بات سنتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے بنو اسلم کے سردار بریدہ کو حکم دیا کہ ربیہ کو کچھ سونا دو۔ بریدہ نے اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانتے ہوئے ربیہ کو سونے کی ڈلی تحفہ دی تھی۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ اپنے سسرال کے گھر جاؤ اور ان سے کہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے۔ میں نے وہ تھوڑا سا سونا ان کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے میرے اسی حق مہر کو بڑی خوشی سے قبول کر لیا تھا۔ میں ان لوگوں کے رویے اور حسن سلوک سے بہت ہی متاثر ہوا تھا۔ انہوں نے سونے کی چھوٹی سی ڈلی کو دیکھ کر کہا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھیجے گئے ہو، ہم کو یہ بھی بہت ہے۔ ربیہ کے ولیمے کے بارے میں باتیں ہونے لگیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ بریدہ ان کے ولیمے کا انتظام کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس کو ایک مینڈھا دے دیا گیا تھا۔ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں مینڈھے کا گوشت اور آٹا لے کر اپنے سسرال کی طرف رواں دواں ہو گیا۔ وہاں جا کر میں نے ان کو وہ گوشت اور آٹا دے دیا۔ انہی روٹیوں اور گوشت کو تیار کر کے میرے ولیمے کا انتظام کیا گیا۔ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے ولیمے پر تشریف لانے کا کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ولیمے میں تشریف لا کر میری خوشی کو بڑھا دیا۔ پھر مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک مکان تحفے میں ملا، جہاں میں اور میری بیوی رہنے لگے۔ یوں مجھے دنیا کے مال و دولت، بیوی بچوں کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی اپنا حصہ مل گیا۔ محترم ناظرین، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کرنے والے تو بہت لوگ ہیں، مگر یاد رکھیے کہ اس کی چند نشانیاں ہیں جن کو دیکھ کر اس بات کی پہچان ہوتی ہے کہ واقعی اس کے دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ روشن ہے۔ ان علامتوں میں سے چند یہ ہیں: آپ کے اقوال و افعال کی پیروی، آپ کی سنتوں پر عمل، آپ کے امر و نہی کی فرما برداری، غرض شریعت مطہرہ پر پورے طور سے عامل ہو جانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر شریف بکثرت کرنا، بہت زیادہ درود پاک پڑھنا، آپ کے ذکر کی مجالس مثلاً میلاد شریف اور دینی جلسوں کا شوق اور ان مجالس مبارکہ میں حاضری دینا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان تمام لوگوں اور ان تمام چیزوں سے محبت اور ان کا ادب و احترام جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت و تعلق حاصل ہے، مثلاً صحابہ کرام، ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، شہر مدینہ، قبر انور، مسجد نبوی اور آپ کے آثار شریفہ و مشاہد مقدسہ، قرآن مجید و احادیث مبارکہ، سب کی تعظیم و توقیر اور ان کا ادب کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں سے دوستی اور ان کے دشمنوں یعنی بد دینوں اور بد مذہبوں سے دشمنی رکھنا، دنیا سے بے رغبتی اور فقیری کو مالداری سے بہتر سمجھنا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھ سے محبت کرنے والے کی طرف فکر و فاقہ اس سے بھی زیادہ جلدی پہنچتا ہے، جیسے کہ پانی کا سیلاب اپنے منتہا کی طرف۔ امت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں ایک نہایت ہی اہم اور بہت ہی بڑا حق یہ ہے کہ ہر امتی پر فرض عین ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے نسبت و تعلق رکھنے والی تمام چیزوں کی تعظیم و توقیر اور ان کا ادب و احترام کرے اور ہرگز کبھی ان کی شان میں کوئی بے ادبی نہ کرے۔ اللہ جل شانہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک ہم نے تمہیں اے رسول بھیجا حاضر و ناظر اور خوشخبری دینے والا
اور ڈر سنانے والا، تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی پاکی بولو۔ حضرت امیر المومنین علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضرین مجلس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلام فرماتے تھے تو آپ کی مجلس میں بیٹھنے والے صحابہ کرام اس طرح سر جھکا کر خاموش اور سکون کے ساتھ بیٹھے رہا کرتے تھے کہ گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جس وقت آپ خاموش ہو جاتے تو صحابہ کرام گفتگو کرتے اور کبھی آپ کے سامنے کلام میں تنازع نہیں کرتے، اور جو آپ کے سامنے کلام کرتا آپ توجہ کے ساتھ اس کے کلام کو سنتے رہتے یہاں تک کہ وہ خاموش ہو جاتا۔ جی ہاں محترم ناظرین اور پیاری بہنیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں بہت سے فوائد ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے سے انسان دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوتا ہے۔ دنیا میں اسے اللہ کی رحمت اور فضل حاصل ہوتا ہے، اور آخرت میں اسے جنت کی نعمتیں نصیب ہوتی ہیں، اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے سے انسان کو ہدایت اور رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث میں انسان کی زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں رہنمائی فرمائی ہے۔ اس رہنمائی پر عمل کرنے سے انسان گمراہی سے بچ سکتا ہے اور صراط مستقیم پر گامزن رہتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے سے انسان کا نفس تزکیہ ہوتا ہے اور اس کے اخلاق و کردار میں بہتری آتی ہے، اور وہ نیک اور صالح انسان بن جاتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے سے معاشرے میں امن اور سکون قائم ہوتا ہے۔ جب لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے حقوق کا احترام کرتے ہیں اور معاشرے میں جرائم اور برائیوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی زندگی کا شعار بنائیں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے، جیسے کہ نبی، صدیق، شہید اور صالح۔ یہ بہت ہی اچھے ساتھی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی سو اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی سو اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ حضرت مکرم بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن لو ان قریب ایک آدمی کے پاس میری حدیث پہنچے گی اور وہ اپنی مسحری پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھا کہے گا، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کی کتاب ہی کافی ہے۔ ہم جو چیز اس میں حلال پائیں گے اسے حلال سمجھیں گے، اور جو چیز اس میں حرام پائیں گے اسے حرام سمجھیں گے۔ جبکہ خبردار، جان لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی شے کو حرام قرار دینا بھی اللہ تعالیٰ کے حرام قرار دینے کی طرح ہی ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ حضرت ذنون مصری رحمت اللہ علیہ سے محبت کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ تو اس چیز سے محبت کرے جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اور اس چیز کو ناپسند کرے جسے اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے۔ اور دین کے معاملے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، افعال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور سنن میں اتباع و پیروی کرے۔ بلکہ آخری بات آپ سے بیان کرتی ہوں کہ قرآن کریم میں یہ بات درج ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، تب اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اللہ نہایت بخشنے والا مہربان ہے۔ محترم ناظرین اور میری پیاری بہنوں، دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والا بنائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پوری دنیا میں، پورے عالم میں پھیلانے والا بنائے۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں، اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کی 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔